ایک حسین نوجوان ملک کے معروف تاجر کا بیٹا تھا۔ وسیع و عریض محل تھا جو اپنی خوبصورتی میں جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس محل میں 50 کنیزیں موجود تھیں جو کہ بہت ہی خوبصورت تھیں، لیکن یہ خوبرو اور نوابی شان و شوکت رکھنے والا نوجوان زندگی کے اصل اور پرلطف پہلو سے بے خبر تھا۔ ایک دن غلاموں اور کنیزوں کے بازار میں اس کی نگاہ اچانک اس پری پر پڑی جس کی خوبصورت آنکھیں اپنے باریک پلکوں سے بڑے بڑے زاہدوں کو تڑپا رہی تھیں۔ جو نوجوان اسے دیکھتا، ایک سے بڑھ کر ایک خوبی نظر آتی۔ یہ حور اس کی آنکھوں کے شیشے سے ہوتی اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس نے منہ مانگے دام دے کر اسے خرید لیا اور اسے گھر لے آیا اور اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اب وہ دکان پر بیٹھتا تو اس کا دل نہ لگتا، وہ واپس گھر آ جاتا۔ جو ہی دکان کھولتا تو جدائی کے تلخ لمحات اس کو بے قرار کر دیتے۔ حبیبہ اس کی محبت کا سرمایہ حیات بن چکی تھی۔ اس سے پہلے یہ نوجوان شاعروں کی عشقیہ شاعری کو بے معنی سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک منظروں کی دل فریبی، راتوں کی چاندنی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے نزدیک شاعروں کی غزلوں کی اہمیت اگر تھی تو صرف اتنی جتنی عجمی انسان کو عربی اشعار سے ہوتی ہے۔ جب اسے اس عشق سے واسطہ پڑا تو جان گیا کہ ان الفاظ کے اندر وہ حقائق ہیں جو دلوں کو تڑپا دیتے ہیں اور کلیجے کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ جو دن گزرتے گئے محبت بڑھتی گئی اور دکان بند ہو گئی۔ سارا سال جمع کی ہوئی دولت شبنم کے قطروں کی طرح پگھلنے لگی، لیکن یہ نوجوان ذرا برابر پرواہ نہ کرتا، کیونکہ اسے ایک ایسی حبیبہ مل گئی جسے ایک گھڑی کا وصل کائنات کی دولت سے بدرجہ بہتر تھا۔ یہ اپنے گاہکوں کو دکان پر کھڑا چھوڑ کر حبیبہ کا دیدار کرنے چلا جاتا۔ وہ نیک بخت سمجھاتی کہ جاؤ اور مال و دولت کی خبر کرو، تجارت کرو، تو یہ کہتا مجھے اس دولت سے کیا غرض، تم ہی میری دولت ہو۔ بالآخر تجارت ختم ہو گئی، سونے کا کنواں خشک ہو گیا، اثاثہ فروخت ہو گیا تو اس نے مرمری پتھر فروخت کرنا شروع کر دیے۔ جانے والے مال کا غم نہ گمشدہ خزانے کا سوگ، کچھ بھی نہ تھا۔ حبیبہ کے رخساروں نے اسے پھولوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس دن گھر میں فکر و فاقہ کے دن تھے۔ گھر میں صرف ایک چٹائی رہ گئی تھی جس کے دھاگے ٹوٹ رہے تھے اور روئی کے ٹکڑے مٹی سے میلے ہو رہے تھے۔ جب اس بیچاری کو درد محسوس ہوا اور وہ چٹائی پر گر گئی، اس کی ہر چیخ اس کے دل پر خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی، لیکن بھلا کیا کر سکتا تھا؟ جب تکلیف ناقابل برداشت ہوئی تو اس نے کہا، اے میرے محبوب، میں مر جاؤں گی، جا میرے لیے کچھ روغن شہد اور آٹا لے کر آ اور جلدی گھر آ، اگر دیر ہو گئی تو مجھے زندہ نہ پاؤ گے۔ یہ گھر سے نکلا اور دیوانوں کی طرح دوڑنے لگا اور مطلوبہ شے تلاش کرنے لگا۔ دکانیں اور بازار بند تھے اور لوگ مزے کی نیند سو رہے تھے، لیکن محبت کا متوالا پردیسیوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ یہ دوڑتا ہوا بغداد کے پل پر جا پہنچا، اس کا وہی گھر جو وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ اگر وہ کوئی غمگسار تھا تو وہ عورت جو درد سے مری جا رہی تھی۔ اس کے دل میں خطرناک وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اسے اپنی محبوبہ کے خاتمے کے بعد آنے والی وحشت اور تنہائی کا خوف تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جو وہ اسے لا کر دیتا۔ سارا شہر چھان مارا لیکن کہیں بھی کچھ نہ ملا۔ جب وسوسوں نے بھیانک منظر پیش کیا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر میں دریا میں چھلانگ لگا کر بھی زندگی کا خاتمہ کر لوں تو شاید اگلے جہان میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ چاروں طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ یہ خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ وہ دریا میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ اسے اپنی محبوبہ کا انتظار اور تکلیف یاد آ گئی۔ اس نے خدا سے دعا کی، یا اللہ، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے لمبے چوڑے خیالات برق رفتاری سے اس کے ذہن سے گزرنے لگے۔ یہ چھلانگ لگانے سے پہلے سوچنے لگا کہ اگر یخبستہ پانی میں موت آ بھی جائے یا دیر سے آئے، مشکل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کیا اللہ خودکشی کرنے والے سے جواب طلبی نہیں کرے گا؟ کیا اللہ نے خودکشی حرام نہیں کی؟ یہ جان اس کی ملکیت نہیں، یہ تو بطور امانت ہے، اس نے بندے کو دے رکھی ہے۔ یہ جان نہ میری ہے اور نہ میں نے پیدا کی ہے۔ پھر یاد آیا کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور محبوبہ کو اللہ کے سپرد کیا ہے، کیا وہ ایسے ہی رائے گاہ جائے گی؟ اس کا ایمان جاگ اٹھا اور وہ واپس مڑنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن مستقبل کے بھیانک خوف نے پھر سے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کوئی خطرناک فیصلہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ غیر محسوس قوت نے بازو پکڑ لیے۔ یہ قوت دل موہ لینے والی سریلی آواز تھی جو کہ دور سے سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز اس چیز کی علامت تھی کہ رات ختم اور دن شروع ہو چکا ہے۔ وہ مؤذن کی آواز تھی۔
اس کے اعصاب نے توانائی محسوس کی اور وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ عورتیں جمع ہیں جو اس کی آہ و بکا سن کر جمع ہو گئی تھیں۔ اس نے اس سے اپنی محبوبہ کی حالت دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکی ہے، حالانکہ وہ بے ہوش ہو کر سکتے میں تھی۔ وہ اس کی وفات کی اطلاع سن کر چیختا چلاتا روتا پیٹتا جدھر منہ آئے ادھر چل پڑا۔ عرب لوگ مروت کی وجہ سے کھانا اور بستر مہیا کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کون ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ہوش و حواس درست ہوئے تو کسی واقف کار نے اسے تجارت کے لیے پیسے دے دیے۔ یہ تھوڑے ہی عرصے میں مالدار ہو گیا، گھر میں سونے چاندی کی ریل پیل ہو گئی۔ یہ اپنے گھر کے پتے پر پڑوسیوں کو خط لکھتا رہا، چنانچہ اس نے 66 خط لکھے جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن درد مند رفیقہ حیات کا ملنا قسمت پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جب رات کو گھر کے دروازے بند کر لیتا تو اپنی حبیبہ کو یاد کر کے روتا۔ اسے اپنا بغداد کا محل اس محل سے بہت زیادہ پیارا لگتا تھا جس میں سونے چاندی کے علاوہ کوئی غم گسار نہ تھا۔ وہ 28 سال تک خراسان میں رہا۔ اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور میں اپنی محبوبہ کی قبر بھی نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ بغداد واپس جائے گا۔ اس نے 28 سالوں کی کمائی دولت دیناروں میں فروخت کر دی اور ایک قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہو گیا۔ دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ بیوی کی قبر پر شاندار عمارت بنائے اور وہیں کا ہو کر رہ جائے، لیکن راستے میں قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے اور انہوں نے قافلے والوں کو لوٹ کر قتل کر دیا۔ یہ رات کو مردوں کے درمیان سے اٹھ کر پیدل چلتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ دنیا دکھ اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ حبیبہ کی جدائی کا صدمہ دل سے اترنا آسان نہ تھا کہ دوسرا صدمہ آن پہنچا۔ یہ ایک مرتبہ پھر خودکشی کا سوچنے لگا، لیکن پھر ایمان چونک پڑا اور اسے یاد آیا کہ میں نے اپنی حبیبہ اور اس کے جنید کو اللہ کے سپرد کیا تھا۔ یہ انہی سوچوں میں گم دریا کے کنارے آ پہنچا۔ اتفاق سے وہاں سے ایک بحری جہاز گزر رہا تھا۔ اس نے جہاز کی طرف اشارہ کیا تو جہاز والوں نے اپنا رخ اس کی طرف کر دیا اور اسے بھی سوار کر لیا اور کھانا بھی پیش کیا۔ جہاز دن بھر چلتا رہا۔ شام کو اسے بغداد نظر آیا۔ دجلہ کی جگہ پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں نظر آئیں۔ ان کا جہاز ان کشتیوں میں سے ایسے گزر رہا تھا جیسے کوئی جوان مرد حسین عورتوں میں سے گزر رہا ہو۔ جہاز نے اسے بغداد کے اس پل پر اتارا جہاں وہ 28 سال قبل خودکشی کرنے والا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ پھر سے شہد اور روغن خرید کر پیش کرے، لیکن فوراً متنبہ ہوا کہ یہ کوئی گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ 28 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ وہاں سے اپنے ویران گھر کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس ویران گھر کی جگہ بلند و بالا محل کھڑا ہے جس کے دروازے پہ مسلح نوجوان چاق و چوبند کھڑے ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں میں گھر کا راستہ تو نہیں بھول گیا۔ ناآشنا چہرے، جگہ تبدیل ہو چکی تھی۔ پھر اس کی نگاہ ایک قدیمی دکان پر پڑی جہاں ایک نوجوان سبزی فروخت کر رہا تھا۔ اس نے سبزی والے سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ سبزی والے نے کہا کہ یہ محل ایک نوجوان کا ہے۔ اس کا باپ 27-28 سال پہلے گم ہو گیا تھا اور اتنے سالوں میں اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ سبزی والے نے کہا کہ اس نوجوان کا قصہ بھی عجیب ہے۔ اس کا باپ نامور تاجر تھا جس نے کنیز خریدی اور پھر اسی کا ہو کر رہ گیا۔ یہاں تک کہ وہ حاملہ ہوئی تو وہ اس کے لیے خورد و نوش کی اشیاء لینے گیا، مگر وہ اسے کہیں نہ ملی، نہ وہ خود واپس آیا۔ لیکن میرے والد نے اس کنیز کی طلب پوری کر دی تھی۔ وہ بیچارہ سمجھا کہ شاید اس کی بیوی مر چکی ہے اور اس کے غم میں وہ پاگل ہو کر گھر سے نکلا اور آج تک نہ ملا۔ انہی ایام میں امیر المومنین ہارون کے ہاں بچی پیدا ہوئی جو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتی تھی۔ جب اسے اس کنیز کا دودھ پلایا گیا تو اس نے فوراً پی لیا۔ اس دن سے یہ کنیز نومولود کی رضائی ماں بن گئی۔ یہ تفصیل سن کر اس تاجر کے گرد زمین گھومنے لگی۔ اس نے سبزی والے سے پوچھا کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ جواب سننے کے لیے بےتابی کا یہ عالم تھا کہ گویا وہ کوئی ملزم ہو جسے عدالت سے بری کا حکم سنایا جانے والا ہو۔ سبزی والے نے بتایا کہ وہ سامنے والے محل میں رہتی ہے۔ وہ جلدی جلدی محل کی طرف بڑھنے لگا۔ جوانی کی یادیں سینے میں رقص کرنے لگیں۔ دروازے پر جا کر کھڑا ہوا تو گھر کے اندر نوجوان نے کہا، صاحب کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں اور کہا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ نوجوان نے اسے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا تاکہ اپنی ماں سے اس کے متعلق پوچھ سکے۔
اس کے دل نے گواہی دی کہ اندر میری حبیبہ ہی ہے۔ اس نے آواز دی تو وہ آواز پہچان کر برق رفتاری سے پردے کے پیچھے سے باہر آئی۔ وہ اسے زندہ سلامت دے کر خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ جہاں غربت تھی وہاں آج محل بن چکا تھا۔ اسے اپنا بیٹا بھی مل گیا اور دولت بھی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔